کے ساتھ ہے اور حیا کی تکمیل نکاح کے ساتھ ہے۔ جس معاشرے میں نکاح نہیں ہوتا وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، اور جو معاشرہ بے حیا ہوتا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں ایک نہ ایک دن آ جاتا ہے اور اس سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کفر کو بھی مہلت دیتا ہے، شرک کو بھی مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جرم ہے اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اس سے بھی درگزر کرتا رہتا ہے۔ منافقت دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے، اللہ اس کو بھی مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بے حیا قوموں کو اللہ نے بہت کم مہلت دی، پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے مسل دیا، مٹا دیا، تباہ و برباد کیا۔ تو جس قوم سے نکاح نکل جاتا ہے وہ قوم بے حیا ہو جاتی ہے، اور جب بے حیائی آتی ہے تو سارا دن نکل جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسنا شروع ہوتے ہیں۔ معاشرے میں حیا نکاح سے باقی رہتا ہے، جتنا نکاح آسان ہوگا معاشرے میں زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا زنا آسان ہوگا۔ جب زنا ہوتا ہے تو نسل بگڑ جاتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، پھر ان قوموں سے اللہ زندہ رہنے کا حق واپس لے لیتا ہے اور زمین کا نیچے ان کے لیے پھر بہتر کر دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے۔ تو میرے بھائیو، اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق سے مکمل ہوتا ہے، اخلاق حیا سے مکمل ہوتے ہیں اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں ایک نکاح کی تقریب ہے، میں صرف نکاح کی بات نہیں کی، میں نے آپ کے سامنے پورے دین کی ایک مختصر ترتیب رکھی ہے۔ اس دین میں ایک حصہ عبادت حقوق اللہ، ایک حصہ اخلاق حقوق العباد۔ اس حقوق العباد میں ایک نکاح ہے جس کو اللہ کے نبی نے خود کر کے دکھایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہاں طابہ کا لفظ، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَيْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، جہاں ظاہری شکل صورت کی کشش ہو اس کے لیے عربی میں اعجاب کا لفظ ہے، اعجاب، اور جہاں صفات کا تاثر ہو اس کے لیے طیبہ کا لفظ ہے، طاب۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اب ایک جگہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے نبی بس یہی تیری بیویاں ہیں، تو اس کے علاوہ اب کوئی نکاح نہیں کر سکتا، چاہے کسی عورت کا حسن تجھے کتنا ہی بھا جائے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کتنا ہی حسن ہو، اب یہی تیری بیویاں ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ جب شادی کرنے کا حکم دیا اللہ نے فَانكِحُوا، نکاح کرو، تو کہا مَا طَابَ لَكُمْ، یہاں شکل صورت کو ذکر نہیں کیا، یہاں طابہ کا لفظ ہے، طابہ طیبہ، خوشبو، خوشبو دیکھی نہیں جاتی، خوشبو محسوس کی جاتی ہے، خوشبو دیکھنے کی چیز نہیں، خوشبو احساسات کی چیز ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے۔ تو میرے اللہ کا فرمان ہے اس طابہ کے لفظ میں اشارہ ہے شکل صورت نہ دیکھو، صفات دیکھو، اور ایک حدیث اس کو واضح کرتی ہے تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِحُسْنِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَالْفَرْقُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم نہ شکل صورت دیکھو، نہ حسب نسب دیکھو، نہ مال دیکھو، فَالْفَرْقُ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار دیکھو، تم دیندار دیکھو، ہمیشہ خوش رہو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے کہ شکل صورت چند دن کی بہار ہوتی ہے پھر خزاں ہے، شکل و صورت جوانی چند دن کا ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ایک لازوال عہد خزاں اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر اسے لوٹ کے واپس نہیں آنا ہوتا۔ ساری دنیا کی دوائیاں اور ٹیکے اور میک اپ اور ٹیبلٹ اور یہ پلاسٹک سرجریاں یہ بیکار ہو جاتی ہیں اور شکلیں نہیں بدلتی۔ بڑھاپے کا جب آ کر تانا بانا
چہرے پر جسم پر مکڑی کے جالے کی طرح پھیلتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز جوانی کو واپس نہیں لوٹا سکتی. تو ما طاب لکم، میرے رب نے ایک لفظ کے ذریعے سے اشارہ کر کے بتایا ہے کہ شکلیں کچھ عرصہ کام دیتی ہیں اور صفات موت تک کام دیتی ہیں. تو جب شادی کرو تو صفات ڈھونڈنا، صفات کہ صفات کے ساتھ گزر ہو جاتا ہے. صفات نہ ہو تو شکل میں چٹنا ہے، جو تم بولنا دا ولی نہ ہوئے تو شکل میں کس ہوتا ہی ہو چٹنا. آخری طلاق ہو جاتی ہے. طلاق نہ ہو تو گھر اجڑ جاتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. حسن و جمال ایک بڑی عارضی چیز ہے، صفات بڑی پائیدار چیز ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ما طاب لکم، کیسے شادی ہونی چاہیے، کیسا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے؟ جہاں خوشبو ہو کس چیز کی؟ عادات، صفات، خصائل، اور جس کے اندر عالی اخلاق ہوں، جس کے اندر خوبصورت ایمانی صفات ہوں. ایسا لڑکا تلاش کرو، ایسی لڑکی تلاش کرو. یہ نہ دیکھو لڑکا کیا کرتا ہے، یہ دیکھو لڑکا کیسا ہے. لڑکا کیسا ہے. ہمارا زمیندارہ ماحول ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں شادی ہو نا کتنے مربع زمین. آپ لوگ دکاندار ہو، تاجر ہو، تو آپ کہتے ہو کی کاروبار ہے، کی کاروبار ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ لڑکا کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں. زندگی تو اخلاق سے گزرنی ہے. زیور کو چاٹے گا، کوٹھیوں گاڑیوں کو چاٹے گی لڑکی. اگر لڑکی کے اخلاق اچھے نہیں یا لڑکے کے اخلاق اچھے نہیں تو آگ لگ جائے گا. سونے چاندی سے کوئی تسکین نہیں، گاڑیوں سے کوئی راحت نہیں. زبان کا میٹھا بول ہے جو اندھیرے میں چراغ بن جاتا ہے، اور زبان کا تیز بول ہے جو جلتے چراغ بجھا کے زندگی کو تاریک کر دیتا ہے. تو چونکہ ماں باپ نے سکھایا نہیں ہوتا اولاد کو زبان پہ قابو رکھنا اور تواضع سکھانا اور عاجزی سکھانا اور اخلاق سکھانا، ماں باپ کو خود ہوش نہیں ہے تو انہیں اولاد کو کیا سکھانا. اسکول کالج ویسی کاروباری اڈے ہیں، وہاں کون سکھاتا ہے؟ وہ بھی ایسے ہی سارا. تو آپ کا ماحول ہے لڑکا کیا کرتا ہے، ہمارا ماحول ہے کتنی زمین ہے. تو ہمارے فیملی میں ایک رشتہ تھا، بہت نیک بچی. تو اس کی ماں ماسی نے کیا رشتہ کیا. تو میں نے پوچھا اس کی ماسی سے، میں کہا ماسی لڑکا کیا ہو جائے؟ تو اگوں جی پترو دے 14 مربع. آپ نے میرا سوال سنا؟ میں کہا ماسی شور کیا ہو جائے؟ اگوں ماسی آندھی پترو دے 14 مربع. تو میں نے بات کو پھر دوہرایا، میں کہا ماسی شور کیا ہو جائے؟ اگوں ماسی آندھی پترو دے 14 مربع. میں نے پھر تیسری دفعہ پوچھا، میں کہ ماسی شور کیا ہو جائے؟ اچھا پتر وہ 14 مربع. میں کہ میں کوئی فارسی بولی جانا، میں کی پوچھی جانا، تو کی دسی جانا. میں زمین نہیں پوچھی ہاں، زمین نال شادی ہوندی، زمین نال گھر وسدے، مربع تے جائیداد نال گھر وسدے. 2 سال بعد طلاق ہو، 2 سال بعد گھر اجڑ گیا. زندگی پیسے سے نہیں بس آباد ہوتی. زندگی کی آبادی کا تعلق یہ ایک زبان کے میٹھے بول سے ہے. جس لڑکے کا بول میٹھا ہوگا، جس لڑکے کا بول میٹھا ہوگا، اس کا گھر ہمیشہ بہار ہی بہار دیکھے گا، کبھی خزاں کے تھکڑے نہیں آئیں گے. اور جہاں لڑکی کا بول تیز ہو، لڑکے کی زبان میں تیزی ہو، درگزر نہ ہو، معاف کرنا نہ ہو، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، پھٹی بن جاتا ہے. زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے. جب احساسات مجروح ہوتے ہیں تو کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو یہ گھی کے چراغ اور سونے چاندی کے برتن اور یہ چمکتی گاڑیاں اور یہ زرد برق لباس اور یہ کھنکتے زیور، میرے رب کی قسم یہ مٹی کے ٹھیکرے بن جاتے ہیں. اور میں کوئی چیز نہیں ہے جو دل کی دنیا کو آباد کر سکے. جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں، زبان کا بول میٹھا ہوتا ہے، گھر میں کسی کی برائی نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالا جا رہا، کسی کی کمیاں نہیں پکڑی جا رہی، خوبیوں کو دیکھا جا رہا ہو، صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہو.
تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، وہاں رحمت اترتی ہے۔ ہمارا معاشرہ عجب ہے، ایک لڑکی کو اٹھا کے لے آتے ہیں، میں ایک بول بولوں گا اور لڑکی اپنا گھر، ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ ایک نوجوان کے ساتھ چلی جائے گی اور ہمیشہ چلی گھر چھوڑ کے نکل جائے گی۔ اس کو ضرورت ہے محبت دینے کی، ابھی اس کا دل ادھر نہیں لگا، ابھی اس کا دل پیچھے ہے، ابھی ماں یاد آئے گی، باپ یاد آئے گا، بہنیں یاد آئیں گی، بھائی یاد آئیں گے، اپنا ماحول یاد آئے گا۔ لیکن سسرال والے آتے کہتے ہیں ہوں تو ساڈی ہو گئے، ہوں تو پیچھا مڑتے بھی نہیں دیکھنا، ہوں تو ایدی بھی خدمت کرنے، تو ایدی بھی خدمت کرنی، تو ایدے کو نہیں بولنا، تو ایدے کو نہیں بولنا، تو ایدے کو نہیں بولنا۔ یہ پابندیاں الگ اور دور بینے الگ کی جاندی ہے۔ بیٹیوں کے عیب چھپاتی ہیں مائیں اور بہوؤں کے عیب اچھالتی ہیں۔ وہی جب ماں بنتی ہے تو عیب چھپاتی ہے، جب سانس بنتی ہے تو اس کے سنکے کو بھی شہیر بنا کے اٹھاتی ہے، اور اپنے گھر سے اپنے بیٹے کا گھر یہ مائیں خود اجاڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ صرف اخلاق کی کمی، صرف اخلاق کی کمی، صرف اخلاق کی کمی، اور کوئی کمی نہیں ہوتی، صرف اخلاق کی کمی ہے کہ آنے والی کو لینا۔ ہماری تو زندگی، ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم بیٹیوں کا رشتہ خود تلاش کرتے ہیں اور عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ جاؤ مغرب کی بچی سے پوچھو جو 11 سال کی عمر میں شوہر کو تلاش کرنا شروع کرتی ہے اور وہ 50 سال کی ہو جاتی ہے اور ہزاروں گود اس کی بدلتی ہیں اور ہزاروں پہلو وہ گرماتی ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد بھی اسے خامن دستیاب نہیں ہے، وہ ٹشو پیپر کی طرح ہے، استعمال کیا پھینک دیا، استعمال کیا پھینک دیا۔ 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں، میری والسٹون کرافٹ، جس نے سب سے پہلے کتاب لکھی تھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزاد کیا جائے اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا جائے۔ مغرب کی تہذیب مشرق جیسی تھی 200 سال پہلے، پھر وہاں کا وہ مغرب کو عروج ملا، طاقت آئی، دین تھا نہیں، روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، شیطان نے چکر دیا، عورت کو گھر سے نکال کے اس نے بازار کی چیز بنایا۔ پھر عورت تو عورت ہی ہے، چاہے مغرب میں پیدا ہو چاہے مشرق میں پیدا ہو، فطرت بدل سکتی، فطرت کو کوئی مسخ کر سکتا ہے۔ 1998 میں اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا اور عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہو یا ایسا ہی جیسے چل رہا ہے؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو زندگی گزارنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خاوند نہیں ملتے، ہمیں خاوند دستیاب نہیں ہے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں۔ ایک ڈرامہ رائٹر سے اشفاق احمد صاحب مرحوم، بہت نیک آدمی تھے، بڑی اچھی میری ان سے سلام دعا تھی۔ وہ ایک دفعہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں جا کر، ہمیں گشت میں ان کو ملنے گئے، مجھ سے کہنے لگے تبلیغ کے کام کی عظمت میرے دل میں بیٹھے انگلستان کہ میں ایڈمبرا میں ایک پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی، تو ایک جماعت آئی تبلیغ والے اور انہیں آ کر اذان دی اور نماز شروع کر دی، مغرب کی نماز۔ تو لڑکیاں اکٹھی ہو گئی پارک میں، جب وہ سلام پھیرا امام نے تو لڑکیاں آگے بڑھی، تو میں نے بیوی سے کہا آؤ سنو دیکھو یہ کیا بات چیت ہوتی۔ تو ہم دونوں میاں بیوی پہنچے تو ایک لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی کہ تمہیں انگلش آتی ہے؟ میں کہا جی آتی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ کیا کام کیا ہے؟ کہا جی ہم نے اپنے اللہ کی عبادت کی۔ وہ کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے، تو اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ روزانہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے کہ 5 دفعہ عبادت کرتے ہو تو باقی کام کیسے کرتے ہو؟ تو وہ لڑکے نے اس نماز امام نے اس کو تھوڑی سی بات سمجھائی تو سنتی رہی، سر ہلاتی رہی، پھر کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے بہت مہربانی، اور اس نے ہاتھ بڑھایا آگے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ اس نوجوان نے کہا میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ اسی کو لگ سکتا ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا۔ تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر گئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خاوند ہو،
وہ کتنی خوش قسمت عورت ہے جس کے تم خامد ہو. کاش یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا. پھر اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ کے چلی تو ساتھ دوسری لڑکے میں چلی گئی. تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے جو لاکھوں کتابیں چھاپنے سے بھی نہ ہوتی جو یہ نوجوان اپنے ایک عمل سے کر کے دکھا گیا. تو میرے بھائیو ہم تو خوش قسمت ہیں, ہماری بچیاں خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. جس گھر میں ان کی ڈولی اترتی ہے اسی گھر سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں. یہ عام ریت ہے. باقی طلاق ایک اللہ نے شرعی حق رکھا ہے وہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن عام ریت یہی ہے جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں. گھٹ گھٹ کے مر جانا مشرق کی عورت کی تہذیب ہے, اور عام طور پر عورت ہی پستی ہے اور عورت ہی مظلوم ہوتی ہے, چاہے مغرب ہو چاہے مشرق ہو. بہت کم عورتوں کی بھی زیادتیاں ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہیں. زیادہ چونکہ اقتدار مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو زیادہ زیادتی بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں میرا اللہ عورتوں کی بجائے مردوں سے قرآن میں کہتا ہے عاشروہن بالمعروف. ان جن لڑکیوں کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہو ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا رکھنا. عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فإن کرہتموہن, اگر تمہیں نہیں پسند آئیں تو بھی صبر کرنا, تو بھی صبر کرنا. بدتمیز نہ ہو جانا اور اپنے اخلاقات خراب کر دینا اور اس کی دل آزاری نہ کرنا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. تمہارا یہ